بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد سامعین گرامی قدر، آداب سفر زیارت. اب آداب زیارت میں علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے بحر الانوار میں سید ثانی سے نقل کیا کہ آپ اپنی خطاب میں ان کے دروس آداب زیارت میں لکھتے ہیں کہ حرم مطہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں اور کامل بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اور غم رنجیدہ پریشان ہوتے ہوئے قبر مطہر پہ داخل ہوں. حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اذن دخول داخل ہونے کے پرمیشن لینا، نرم دل کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے، اور جو دعائیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اسے پڑھتے ہوئے اگر اس طرح سے داخل ہوئے تو امام یقیناً جواب رحمت فرمائیں گے. اگر دل ٹوٹا ہوا ہوگا تو پھر اس حالت میں پیدا ہونے کا انتظار ہوگا، اور کیونکہ وہ چیزیں جو اہمیت رکھتی ہیں وہ اپنے دل کو حاضر کرنا، شوق محبت رکھنا، حرم میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا پاؤں رکھنا اور وہاں سے نکلتے وقت بائیں پاؤں رکھنا، ذریعہ مقدس سے نزدیک کھڑے ہوں، اپنے لبوں پر زری کو بوسہ دیں، زری کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ اور قبلے کی طرف پشت کر کے زیارت کی نیت سے کھڑے ہوں. زیارت پڑھنے کے بعد اپنا داہنا رخسار زری پہ لگائیں اور روئیں، گریہ کریں کہ امام سے ملاقات ہو رہی ہے، امام دیکھ رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کے حق کا واسطہ دیں کہ آپ کو پروردگار کی رحمت قدرت کا واسطہ، آپ کریم ہیں، رحیم ہیں اور بڑے کرم نواز ہیں. اور جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات خداوند عالم کی طرف لگائیں، اور آپ شفیق ہیں، مہربان ہیں، حاجت پورا کرنے والے ہیں. امام کو خدا کی بارگاہ میں شفیع اور مہربان قرارنا، امام کے بعد اس کے بعد بالائے سر سرہانے جانا، روب قبلہ کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا، مثلاً زیارت جامع کبیرہ، زیارت امین اللہ وغیرہ پڑھیں. زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائیں. اگر پیغمبر کی زیارت ہے تو اس سے مشرف ہوں اور روضہ اقدس میں نماز بجا لائیں. اگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں ہے تو پھر جو ہے وہ سرہانے سر کی طرف جا کے نماز پڑھیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی واجب العطاء امام کی رحلت کے بعد ان کی زیارت کے لیے جائے، ان کے انتقال، ان کی شہادت کے بعد زیارت پہ جائے، وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے تو ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں 1 حج اور عمرے کے برابر ہوگا. 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 کر کے. 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ آپ حرم مطہر میں نماز جعفر طیار پڑھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مشرف ہو اور وہاں جائے، وہ حرم میں نماز جعفر طیار پڑھے اور اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے 1000 حج عمرہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس نماز کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بدلے میں 100 حج اور عمرہ اور غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب ہے. اس کے نامہ اعمال میں تحریر کیا جائے گا اور اس کے لیے 100 حسنہ عطا کیا جائے گا، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں اس کے علاوہ نماز قضائے حاجت پڑھی جائے اور اس کا ذکر بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نماز بجا لانے کے بعد اپنے دینی اور دنیاوی نیک حاجت کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگیں، اور اسی جگہ اسی مکان پر جلد از جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ذریعہ مقدس کے سامنے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے ائمہ معصومین کو ہدیہ کرنا، البتہ اس چیز کا فائدہ خود ہمیں پہنچتا ہے لیکن ائمہ معصومین اسے جلد از جلد سنتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اپنے دل کو حاضر رکھنا، دل کہیں اور نہ ہو، مضطرب نہ ہو، بے چین نہ ہو، بلکہ حضور قلب ملکی کس کے سامنے کھڑے ہیں. اعمال زیارت بجا لائے، گناہوں سے توبہ کی جائے. زیارت سے مشرف ہونے کے بعد اپنے کردار اور گفتار اور رفتار کو دیکھی کہ میں کیسا آیا تھا اور کیسا جا رہا ہوں.
حرم کے خدام کی مالی اعانت کریں، ان کا احترام کریں، البتہ خادموں کو بھی اہل خیر اور متدین ہونا چاہیے، زائرین کے جو سختیوں کو برداشت کر سکیں، مسافر زائرین کی رہنمائی کریں، زیارت کے آخری روز زیارت الوداع پڑھیں اور خدا سے دوسری دفعہ زیارت پر آنے کی توفیق مانگیں۔ زیارت کرنے کے بعد زائر اپنے اندر جو ہے روحانیت، معنویت تبدیلی کا احساس کرے، کیونکہ اگر زیارت قبول ہو جائے تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زائرین کے آنے جانے کی طرف ہونے والی ان کی زیارت ضائع نہ ہو، یعنی ایک زائر کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو ایک زائر کی شان ہے، مثلا اگر کوئی خاتون ہے تو اسے بے حجاب نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مرد ہے تو اسے داڑھی مونڈنا نہیں چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اہل عراق سے فرمایا ہے، اے عراقیوں، مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تمہاری عورتیں کوچہ اور بازار میں نامحرم مردوں کے ساتھ پھرتی ہیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ قال لعن اللہ من یغار، خدا اس پر لعنت کرے جو اپنے غیرت کا خیال نہیں رکھتی ہے۔ زیارت کے بعد حرم مطہر کو چھوڑیں اور نئے آنے والے کو موقع دیں اور لوگوں کو مستفید کریں۔ زیارت مندوں کو صدقہ دیں اور غریب سادات کی مدد کریں۔ مخصوص دنوں میں زیارت سے مشرف ہونے کے لیے روضہ مقدس پہ جائیں، مثلا ماہ رجب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس ماہ کی بہترین اعمال ہیں۔ زائر محترم کو حرم میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقدس مقام پر شرف عنایت فرمایا کہ وہ پہنچے۔ سجدہ صرف خداوند عالم کی ذات کا ہے، سجدہ شکر یہاں کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو کھڑے ہو کے زیارت نامہ پڑھیں، اگر نماز جماعت کا موقع ہو تو نماز کو زیارت پر مقدم کریں، نماز جماعت پڑھیں۔ اگر زائرین اکرام بھیڑ ہو تو ذریعہ مقدس کو بوسہ دینے کے ایک طرف سے ہو جائیں اور لائن بنا کے زیارت کریں، بوسہ دیں، پیچھے ہٹ جائیں تاکہ دوسرے کو موقع مل جائے۔ جب وطن واپسی، ملک واپسی، تو دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے تحفہ اور تحائف لے کے جائیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سافر احدکم فقدم من سفرہ فلیات اہلہ بما تیسر ولو بالحجر، جب بھی سفر پہ جاؤ تو واپسی پر اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤ، اگرچہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب تنگ دست تھے، کچھ ہاتھ میں نہیں تھا، غریب تھے، تو اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے تو اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تنگ دست ہوئے تو رشتہ داروں کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ غریب ہیں، تو آپ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے، اور جب آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو اپنے گدھے سے نیچے اترے اور خرجین کو پتھروں سے بھرا، اور بی بی سارہ کا دل نہ ٹوٹے اور یہ خیال نہ رہے کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو خرجین اتار کر رکھ دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے ہم سفر سارہ نے خرجین کو ٹٹولا تو آٹے سے بھری ہوئی بوری نکلی، وہاں سے کچھ آٹا نکال کر گوندا اور روٹیاں پکائیں۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ نماز سے جلدی فارغ ہوئے تاکہ کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آٹا کہاں سے آیا؟ بی بی سارہ نے کہا کہ یہ آپ کے جھولے اور تھیلے سے آیا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ۔ فرفع راسه الى السماء فقال اشهد انك الخلیل، اے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا خدایا گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا دوست اور خلیل ہے۔ کافی میں نقل ہے کہ ہدیۃ الحاج من نفقۃ الحج، حاجی جو ہدیہ اور تحفے لاتا ہے اس کے حج کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے، یعنی بہت اہم ہے۔ پروردگار نے یہ منزل رفعت علن اعلان فرمایا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اہمیت کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ شہزادہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی۔ میں حیران اور پریشان ہوں کہ حضرت سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہوں یا آپ کے پدر بزرگوار کی زیارت کے لیے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو۔ آپ اندر داخل ہوئے اور جب باہر نکلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔
احتمال اپنے آپ کو جدائی میں آنسو بہا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے باپ کی زیارت کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس زمانے میں بہت کم آتے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ میرے باپ کی زیارت افضل ہے، کیونکہ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت پر تمام لوگ جاتے ہیں، لیکن میرے باپ کی زیارت کے لیے صرف آپ کے خاص شیعہ حلال زادہ آتے ہیں، کیونکہ شیعوں کا ہر فرقہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف جہات سے، مثلا راہ خدا میں شہادت یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے محترم جانتے ہیں، غیر شیعہ بھی آتے ہیں۔ شیعوں کے دوسرے فرقے کیسانیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، واقعیہ وغیرہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو قبول کرتے ہیں، جبکہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے شیعوں کا یہی فرقہ ہے جو آپ کی ولایت اور امامت کا قائل ہے۔ ان کی تعداد بھی باقیوں نسبت کم ہے، لہذا روایت میں ہے کہ عارفاً بحق ذکر ہوا ہے، یعنی اپنے واجب العطاء امام کے فرما بردار بن کر امام کے اطاعت کرتے ہوئے اس زیارت کو کرو، یقیناً یہ زیارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کو تمام انبیاء، اولیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین پر فضیلت حاصل ہے۔ سلیمان ابن حفص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی بھی میرے بیٹے علی کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اسے 70 قبول شدہ حج کا ثواب دیتا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا 70 مقبول حج کا ثواب؟ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا 70,000 مقبول حجوں کا ثواب۔ پھر میں نے تعجب کیا تو کہا 70,000 مقبول حجوں کا۔ آپ نے فرمایا بعض حج ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، لیکن جو بھی میرے بیٹے کی زیارت کرے گا، ایک رات آپ کے قبر مقدس کے پاس، مرقد کے پاس گزارے گا، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ پھر میں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا کیا وہ اس کی طرح ہے جس نے خدا کے عرش پر زیارت کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن گزشتہ لوگوں میں سے 4 افراد، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آخری زمانے میں محمد اور علی اور حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام عرش خدا کے ارد گرد رہیں گے، اور یہ محفل جاری رہے گی، یعنی ان کے علاوہ اور بھی وہاں بہت سے ہوں گے۔ قبور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کے زائرین اس محفل میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بعد کہا الا ان اعلاها درجۃ واقربہ حبوا زوار قبر ولدی علیہ، بے شک بہت بلند درجہ اور بہترین ہدیہ عنایت میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کے زائرین کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو یہ بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہے زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر کو ضمانت دی گئی ہے کہ اس کے گزشتہ یعنی گزرے ہوئے پاسٹ اور آنے والے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص میرے باپ کی زیارت طوس میں زیارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے اور آنے والے گناہ معاف کر دے گا۔ روز قیامت اس کا ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے لگایا جائے گا، وہ بڑے آرام اور سکون سے اس ممبر پر بیٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری بندے تک کا حساب لے لے گا۔ اور اس روایت میں 2 جہتیں ہیں، گناہوں کی بخشش ہے اور حساب میں آسانی بھی ہے۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائروں کی فضیلت ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زائروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ گفتگو انشاءاللہ جاری اور ساری ہے آپ کی خدمت میں، اور خاص طریقے سے کریم اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے ایک بھائی کی بارگاہ میں جانا ہے، اور خاص طریقے سے تحفہ رضویہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ سے عظیم تحفے حاصل کرنا ہے،
اور ख़ास طریقے سے اپنے بیماروں کو شفا یابی کے لیے الشافی بحق امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، بحق امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، روایت میں ہے کہ بسم اللہ الکافی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ معافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ کہہ کے اگر کوئی چیز انسان کھاتا ہے تو کبھی وہ بیمار نہیں ہوگا اور اس کو جو ہے وہ کوئی نقصان چیزیں نہیں پہنچیں گی۔ بہت مقدس چیزیں ہیں بارگاہ رب العزت میں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی دولتیں بتائی ہیں، خاص طریقے سے طب امام رضا، اعمال امام رضا، اور خدا کی خوشنودی، توحید، عدالت، نبوت، امامت، احکام دین، ہر چیز کا ریزن، پیغام، اور کس طریقے سے بندہ خدا سے راضی ہوتا، وہ ساری چیزیں۔ رؤوف امام، بہت مہربان امام ہے، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، اگر انسان اس تسبیح پڑھے، اپنے امام کو راضی کر لے تو ہر آرتن سے، ہر مشکل، ہر پریشانی سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور اسی طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں ہر دعا میں صلوات، ہر عبادت میں صلوات، ہر ذکر میں صلوات، ہر مجلس میں صلوات، ہر نماز میں صلوات، دل یہ چاہتا ہے کہ صلوات سے چند فوائد آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ خاص طریقے سے روضہ امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں رہ کر صلوات پڑھتے رہیں۔ اسی سے انسان خلیل ہوتا ہے، اسی کو خدا پسند کرتا ہے، یہی اطاعت پروردگار ہے، اور یہی انسان اپنے اندر جو ہے وہ انسانیت کو شامل کر لیتا ہے، اور یہی رتبے اور درجے میں بلند ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً مومنین کا درود بھیجنا کثرت سے لطف و محبت کا ذریعہ بنتا ہے، خدا سے قریب ہوتا ہے انسان، شیطان سے دور ہوتا ہے، مرض دور ہوتا ہے، رحمت قریب ہوتی ہے۔ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الحمدللہ یہ ہماری 26ویں کڑی ہے، اور اس کے بعد اعمال، دعا، مناجات، روزے کی مناسبت سے، لوگوں کی مناسبت سے، کہ ہر آدمی کی ہر دعا سوٹ نہیں کرتی، ہر آدمی کے لیے ہر نماز نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے ہر اعمال نہیں ہے، اس کے نام کے عدد، اس کی کیفیت کے تحت، اس کی برداشت، اس کے جو ہے وہ قوارین کے اعتبار سے، اور اس کے تمام لازمات کے اعتبار سے ہر دعا اور مناجات اس کے لیے ہے۔ انشاءاللہ یہ پیغامات جاری و ساری رہیں گے، لوگ اسے سبسکرائب کریں گے، اور 40 دن کے عمل بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور عریضہ بھی لکھ رہے ہیں۔ عریضہ لکھنے کے بھی احکامات ہیں، طریقے ہیں، وسیلے ہیں، اور کس طریقے سے اس کی شروعات ہو، انتہا کیسے ہو، کیسے بھیجیں، انشاءاللہ سب کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔